السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس کی وجہ سے آج بھی سارا دن پورے ملک کے اندر جو ہے فضا سوگوار رہی۔ جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابھی تک جو ہے 54 شہادتوں کی خبر ہے، جس کے اندر 14 ہمارے پاکستان آرم فورسز کے نوجوان شامل ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں جن کو جہنم حاصل کیا گیا ہے ان کی تعداد 21 ہے۔ یہ بلوچستان کی حد تک یہ جو وہاں پہ کل واقعات ہوئے وہ اعداد و شمار ہیں، کوئی 8 سے 10 اضلاع کے مختلف جو ہے جگہوں کے اوپر یہ واقعات رونما ہوئے۔ آج ایک اور خبر ہمارے سامنے ہوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے، وادی تیرہ کے اندر 20 اگست سے آنورڈ آپریشن چل رہا تھا، اور وہاں پہ جو ہے فتنہ الخوارج کے ساتھ تعلق رکھنے والے 25 دہشت گرد ہیں ان کو جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ اور جب یہ وہاں پہ یہ سارا آپریشن چل رہا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے افواج کے 4 جوانوں نے اپنی جو جانوں کا نذرانہ جو ہے اپنی وطن کے اوپر قربان کی ہیں اپنی جانیں۔ اور جو یہ سارے واقعات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین پوری دنیا سے جو ہے مذمتی پیغامات ہمیں مل رہے ہیں۔ اقوام متحدہ سے میسج آیا، یورپین یونین سے، چین سے، ایران سے، امریکہ کی طرف سے، اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کو جو ہے کنڈیم کیا گیا ہے، اور تمام جو ہے اطراف سے یہی میسج آیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ اس مشکل گھڑی کے دوران کھڑے ہیں۔ اور آج جب یہ واقعہ کل جو ہوا تو آج کابینہ کی ایک میٹنگ تھی، کابینہ کی میٹنگ میں محترم پرائم منسٹر صاحب نے اس حوالے سے کیا کلمات ادا کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا اب وقت آ پہنچا ہے۔ حکومت پاکستان نے افواج پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وسائل چاہیے تمام باقی اخراجات کم کر کے تمام وسائل مہیا کریں گے۔ یہ مذموم اور ناپاک جو ان کے عزائم ہیں اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی کے سفر کو روکا جا سکے، پاکستان اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکے۔ تو سپہ سالار ہے کہ ان کی ان ویورنگ ریزالو ہے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ ہر صورت کر کے دم لیں گے۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو لوگ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، سبز ہلالی جھنڈے آئین پر مکمل ان کا یقین ہے، ان کے ساتھ ہر وقت بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ بالکل تمام طرح ذرائع استعمال کیے جائیں گے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف۔ کابینہ کے اندر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ 20 ارب روپے کی ایک رقم مختص کی گئی ہے عزم استحکام جو آپریشن چل رہا ہے، جو اسٹریٹجی ہے، جو پلان چل رہا ہے اس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج جو انٹیریئر منسٹر انہوں نے بھی اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ ریاست پاکستان کیا کر سکتی ہے اور کیا ہمارے ذرائع ہیں، کیا ہمارے وسائل ہیں۔ سنیے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج دے سکتے ہیں، ان کو بہت جلد ایک اچھا میسج مل جائے گا۔ پروونشل گورنمنٹ بالکل جاگی ہوئی ہے۔ جو اس ٹائم اپروچ ہے، یہ اپروچ پہلے کبھی نہیں آئی بلوچستان گورنمنٹ کی۔ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بالکل کیا ہے، چھپ کے کیا ہے نا، سامنے آتے مقابلہ کرتے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی، کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک SHO کی مار ہے، ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا بندوبست ہوگا۔ ویسے کافی حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیشہ جو ریاست پاکستان کی کوشش یہی رہی ہے، جس طرح ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بات چیت کے ذریعے جو مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، اور کوشش ہوتی بھی رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک پارٹی جب ہتھیار اٹھا لے اور معصوم پاکستانیوں کا خون بہانا شروع کر دے، پھر ریاست کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جب انٹیریئر منسٹر وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ وہ بھی موجود تھے، انہوں نے کیا کہا سنیے۔ صوبائی حکومت ہو، فیڈرل حکومت ہو، ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، وی ول گو اگینسٹ دیم ایٹ اینی کاسٹ اینڈ ایوری کاسٹ۔ بالکل حسن، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریاست پاکستان ہر سطح کے اوپر تیار ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے تمام ادارے ہیں۔ کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جو ہے جو بھی مسائل ہیں، فرض کریں وہ لوگ جن کو مس لیڈ کیا گیا ہوا ہے بلوچستان کے اندر، وہ جو پاکستانی جو کسی وجہ سے ان کے جو بدگمانی ہے ان کے ذہنوں میں، ان کو دور کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ہتھیار اٹھا لے
جنگ کرنا شروع کر دے اور اس طرح جو ہے بسوں سے شناختی کارڈ نکال کے دیکھ کے چیک کر کے اس طرح کا خون خرابہ کرنا شروع کر دیں، پھر کیا اس کے بعد جو ہے آپشن رہ جاتا ہے ریاست کے پاس سوائے اس کے کہ پھر ظاہر ہے ان کا پھر کلا کما کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ جی بالکل خاور گمن صاحب، اب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرے گی. بہت ہو چکا، بہت زیادہ اپنے پاکستانیوں کا، اپنی افواج کے، اپنے سپاہیوں کا خون جو ہے وہ بہہ چکا ہے. انف از انف، اب مزید جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریاست پاکستان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جو بی ایل اے یا بی ایل ایف کا جو پولیٹیکل ونگ ہے ان کو بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا. ویسے تو مہارنگ بلوچ جس انداز میں ایک پولیٹیکل فیس لے کر وہ اسلام آباد بھی انہوں نے مارچ کی، اب گوادر بھی مارچ کی، تو ریاست کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ حراست میں لیں، کیونکہ یہ لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کر رہی ہے اور ریاست مخالف لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں، دلوں میں فتور بڑھ رہی ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہزاروں، 20,000 کا قافلہ وہ خاتون لے کر گئی، اس کے پاس یہ وسائل کہاں سے آئے؟ کہاں سے وہ 3 ٹائم کا کھانا یہ 20 ہزار لوگوں کو وہ افورڈ کر رہی ہے؟ کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے. یہ سوال ہے، بنیادی سوال ہے، یہ ریاست سے پوچھنے والا سوال ہے کہ اگر ان کے علم میں ہے کہ ان کے ایکسٹرنل جو ایسے پاکستان مخالف جو لوگ ہیں، جو گروہ ہیں، ان کے ساتھ اگر اس کے رابطے ہیں تو پھر خاموشی کس بات کی، کس بات کا انتظار کر رہی ہے ریاست پاکستان؟ تو یہ اب فیصلہ ساز گھڑی آ چکی ہے. وہ لوگ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور وہ لوگ جو ان ہتھیار اٹھانے والوں کا پولیٹیکل ونگ ہے ان کے لیے ہمدردیاں سمیٹنے والے، ان لوگوں کے لیے ناحق آواز اٹھانے والے، ناحق آواز کہ وہ ریاست مخالف تھے، وہ خاتون جو گزشتہ روز جس نے جو ہے وہ خودکش حملہ کیا، اس کے لیے ہماری ہی سوسائٹی کے لبرلز وہ آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ خاتون کو آپ نے جو ہے بے گناہ آپ نے رکھا. کل بی ایل اے کی پریس ریلیز آ گئی کہ اس خاتون نے جو ہے وہ سوسائڈ حملہ کر دیا، اور کتنے ناحق جو ہے وہ لوگوں کی جان جو ہے وہ لے گئی، وہ خود بھی مری اور لوگوں بھی مار دیا. تو اس قسم کے لوگوں کے حوالے سے ہمیں بھی سوچنا ہوگا اور ریاست کو اپنی پالیسی کو اور پالیسی کی سمت کو درست کرنا ہوگا. اور میرے خیال کے مطابق یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اور پروونشل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کہ اب انف از انف ہو چکا ہے. اب ہم نے اس معاملے کو مزید برداشت نہیں کرنا، اب کارروائی کی گھڑی آ چکی ہے. بالکل صحیح ہے ناظرین، یہ بنیادی طور پر پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جو بھی لوگ ریاست کے خلاف ہیں، پاکستان کے قوانین جو ہے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بالکل جو کیسز ہونی چاہیے، پراسیکیوشن ہونی چاہیے، فری اینڈ فیئر ٹرائل کے بعد ان کو قرار واقعہ ہی سزا ملنی چاہیے. نقوی صاحب، کل سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ واقعات ہوئے، انٹرنیشنل جو ہے وہ بھی ایک ریئیکشن آیا ہے. ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر کسی بھی ملک کے اندر، خاص طور پر پاکستان آرمی کے جوانوں کی شہادت، اور آج بھی جب وادی تیرا سے بھی جو خبر آئی ہے، تو اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن. سو اس جو انٹرنیشنل ریئیکشن ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، انٹرنیشنل ریئیکشن کی بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے اس پورے جنگ کو 3 حصوں میں سمجھتے ہیں. پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ امریکہ جیسا طاقتور ترین ملک جنگی لحاظ سے وہ افغانستان میں جب جنگ کرنے آیا تو وہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکا؟ کیونکہ جن لوگوں سے اس کی جنگ تھی وہ سب پہاڑوں پہ رہتے تھے، پہاڑوں سے اترتے تھے، حملے کرتے تھے، واپس پہاڑوں پہ چڑھ جاتے. یہی سب کچھ بلوچستان اور کے پی میں ہو رہا ہے. جو لوگ اس دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کا ٹھکانہ پہاڑوں کے اندر ہے، پہاڑوں کی غاروں میں ہے، پہاڑوں کے اوپر. نقوی صاحب، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکوں گا. ہمارے پاس وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب موجود ہیں، ان کے پاس ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں. بگٹی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بگٹی صاحب، کل بھی آپ کی ہم نے پریس کانفرنس سنی، آج انٹیریئر منسٹر آپ کے پاس موجود تھے، وہاں پہ گئے. ایک چیز تو واضح ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انف از انف. کافی ہم نے بات چیت کر لی، اب بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی ہتھیار ڈالنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا بتائیے گا آنے والے دنوں کے اندر کیا فیصلے ہوئے ہیں اور جو ہے صوبائی حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں انٹیریئر منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کوئٹہ تشریف لائے اور ہم نے وہاں پر اپنے سیکورٹی پلان کو ریوزٹ کیا ہے. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ تو کوئی زبان ڈائلاگ کی سمجھتے ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے تو حکومت کا اور ریاست کے دروازے ہمیشہ ڈائلاگ کے لیے کھلے ہوتے ہیں. لیکن اس کیس میں کیونکہ وائلنس جو ہے وہ انہوں نے خود چوز کیا ہے
اور ان کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ حکومت آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی انشاءاللہ۔ اچھا بگٹی صاحب، یہ جو بات آ رہی ہے خاص طور پر پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک کمیٹی ہے بلوچستان یکجہتی کمیٹی، انہوں نے ایک بڑا دھرنا وہاں پہ کیا، ان کے ساتھ آپ لوگوں کی نیگوسیشنز ہوئی، نیگوسیشنز کے بعد پھر ایسا پتا چلتا ہے کہ جو بات وہاں پہ کر کے جاتے ہیں اس سے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں، جو ایسے گروپس ہیں، ان کے ساتھ آپ کس طرح نپٹنے کا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیے، 3 طریقے سے بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک وائلنس کے ذریعے جو بندوق اٹھا کے معصوم لوگوں کو، معصوم شہریوں کو شہید کرتے ہیں، دوسرا سوشل موبلائزیشن کے ذریعے لوگوں کو، سوسائٹی کو حکومت سے اور ریاست سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تیسرا سوشل میڈیا ہے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ میس ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو سڑکوں پہ آتے ہیں، آج سے کل سے وہ کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں اس بربریت، اس ظلم کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے انٹینشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور حکومت کے پاس، ریاست کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی ہیں، سالڈ ایویڈنسز بھی ہیں کہ یہ 3 طریقے سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو سوشل موبلائزیشن کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ریاست کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے، اور اس خلیج کا فائدہ جو ہے وہ پھر BLA اٹھاتی ہے، اور وہ وائلنس کے ذریعے اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک کلیکٹیو ان کی طرف سے ایفرٹ ہے۔ اسی طرح ہماری طرف سے بھی فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کا جو ایک اپروچ ہے، ہولسم گورنمنٹ اپروچ ہے، اس کے تحت انشاءاللہ تعالی وی آر میکنگ آور پالیسیز اینڈ سون یو ول فیل اے چینج انشاءاللہ۔ اچھا بگٹی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کے پاس انف ایویڈنس موجود ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایویڈنس بھی ہوتا ہے، شواہد بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کیس پراسیکیوشن کی طرف جاتا ہے تو پھر وہاں پہ تھوڑی سی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ظاہر ہے اس کے اندر شامل ہیں، جن کے خلاف ایویڈنس ہے، اس طرح افیکٹولی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اس دفعہ ہم امید رکھیں کہ بلوچستان حکومت آپ کی سربراہی میں وہ جو پراسیکیوشن والا معاملہ ہے اس کو اچھے انداز سے دیکھے گی، اور جو بھی اس میں شامل ہے اکراس دا بورڈ، اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے، کسی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے ہے، جو ہے قانون حرکت میں آئے گا، اور جو بھی اس کی سزا بنتی ہے اس کو سزا ملے گی۔ جی دیکھیے، ایک لا فیئر ہوتا ہے، ایک وار فیئر ہوتا ہے۔ وار فیئر میں تو بالکل ہی ہم اللہ کے فضل سے اتنی آرگنائزڈ فوج کے ہوتے ہوئے اور سیکورٹی فورسز کے ہوتے ہوئے مجھے تو کہیں اتنی تھریٹ کیپیسٹی نظر ہی نہیں آ رہی ان مسکرینٹس کی یا ان ٹیررسٹ کی کہ وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو غزن پہنچا سکتے ہیں۔ لا فیئر میں یس، وہاں پر لکوناز ہیں۔ ہم نے پہلی دفعہ اپنی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 150% بڑھایا ہے، اور وی آر میکنگ اے اسٹریٹجی کہ جہاں پر ہم یہ لا فیئر کے میدان میں بھی ہم اس چیلنج کو قبول کریں اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ایڈریس کریں۔ اچھا بگٹی صاحب، کل آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو دہشت گرد اب کچھ مارے گئے ہیں، کچھ پکڑے گئے ہیں، ان کے پاس جو ویپن ہے جو ہمیں دکھایا گیا اور آپ نے بتایا بھی کہ کافی سوفسٹیکیٹڈ ہے، تو کس نیچر کا ہے، کس ملک کا بنا ہوا ہے، اور کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا سپورٹ سسٹم چل رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ ویپنری تو جو ہے وہ ان کے پاس کوئی شک نہیں کہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہے، اور خاص طور پہ US وithdrawal کے بعد یہ جو نائٹ کیپیسٹی ہے، تھرمل کی کیپیسٹی ہے، نائٹ ویژن ٹیلیسکوپس کی کیپیسٹی ہے، یہ انہوں نے اپنی بڑھا لی ہے، لیکن دس از اگین ناٹ اے بگ چیلنج۔ آر سیکورٹی فورسز ہیز دا کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ٹو کاؤنٹر دس۔ آپ خود دیکھیں نا کہ انہوں نے جو صاف ٹارگٹ ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے بلوچستان کے 2000 کلومیٹر 3000 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں، اس میں سے وہ کسی 1 انچ پہ آ کے بریچ کرتے ہیں، وہاں سے ایک سافٹ ٹارگٹ بسوں سے اتارتے ہیں، اور پھر ان کو شہید کر کے آدھے گھنٹے کے اندر دوبارہ پہاڑوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ جہاں پر لا انفورسمنٹ تھی، FC کا جو قلعہ تھا جس میں انہوں نے سوسائڈل اٹیکس کیے ہیں، اور اس میں ان کے 10 لوگ مارے گئے ہیں، اور ہمارے صرف 3 لوگ جو ہیں جو گیٹ پہ کھڑے تھے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ان کی کیپیسٹی کا عالم ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی کنفیوژن سے باہر آ جائیں۔ آپ سے مراد کہ یہ لڑائی جو ہے وہ صرف فوج کی اور دہشت گردوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی جو ہے وہ پولیٹیشین کی ہے، یہ لڑائی جو ہے جوڈیشری کی ہے، میڈیا کی ہے، سول سوسائٹی کی ہے، انٹیلیجنشیا کی ہے۔ تو یہ آپ لوگ اس کنفیوژن سے باہر آ جائیں، اور جب کنفیوژن سے باہر ریاست ڈیول مائنڈ سیٹ پہ ہیں۔ دیکھیں نا آپ، اگر مذہب کے نام پر وائلنس ہو رہی ہے تو ہم سارے مل کے اس کو ٹیررزم کہتے ہیں، اور جب یہ قوم پرستی کے نام پر، جو کہ جس کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نام پر اگر کوئی وائلنس کرتا ہے
تو اس کو ہم ناراض بلوچ کا ٹائٹل دیتے ہیں، جبکہ یہ دہشت گردوں کا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پنجابی شہید نہیں کیے، بلوچوں نے شہید نہیں کیے، دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں. بس اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی کنفیوژن سے باہر نکل آئیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. حسن ایوب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی حسن. صاحب میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ملیٹنٹ ونگ ہے جو دہشت گرد ہیں، بی ایل اے ہو گیا، بی ایل ایف ہو گیا، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ جو مہرنگ بلوچ ہے جو بی ایل اے کا بظاہر پولیٹیکل ونگ ہے، ان سے نمٹنے کے لیے کوئی آپ نے حکمت عملی بنائی ہے، یا یہ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو خاتون ظاہر کر کر پاکستان مخالف ہر وہ عمل کرے گی اور ریاست پاکستان جو ہے وہ ان کو ایون کے سیکورٹی پرووائڈ کرتی رہے گی؟ کیا یہ مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ؟ میں آپ سے 200% ایگری کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو، سوائے اس کے کہ یہ میں نے پہلے کہا اپنے انیشیلز میں کہ یہ سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ڈفرینٹ لوگ ہیں، ایک مارنگ نہیں ہے. اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو لیجیٹیمیٹ وائس بننے کی کوشش کرتے ہیں سیپریٹسٹ کے. اب کون سا سیپریٹسٹ ہے جو آ کے جناح روڈ پہ کھڑے ہو کے تقریر جھاڑ سکتا ہے، یا کون سا بشیر زید ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے آ کے بیٹھ کے وہ ورژن دے. اب آپ دیکھیں کہ گوادر میں جو ابھی 2 ہم پر جو سوسائڈ اٹیکس کیے ہیں جنہوں نے، دونوں کا تعلق گوادر سے ہے. تو یہ کیا بی وائی سی بھی گوادر جانا چاہتی تھی. اب ایجوکیشن انڈیکس آیا ہے گوادر نمبر 1 پہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ دیر از سم تھنگ. تو یہ ایک پورا پلانڈ آرگنائزڈ پاکستان کے سازش ہے. وہ پاکستان کمزور کرتے ہیں، پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں، جو خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ان کا. انشاءاللہ تعالی پاکستان مضبوط ہاتھوں پہ ہے. اور یہ جو اس طرح کی رائز ہوتی ہے ٹیررزم میں، وہ دیکھنے میں آتی ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کا ریسپانس آتا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی مٹھی بھر دہشت گرد جو ہیں یہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے. اچھا، جاتے جاتے جو ہے بگٹی صاحب یہ بتائیے گا، فیڈرل گورنمنٹ سے جو آپ کو سپورٹ چاہیے اس میں کوئی کمی پیشی کوئی ہوتا ہے نا ان ٹرمز آف جو فائنینشیل اسسٹنس، ان ٹرمز آف جو لا انفورسمنٹ ڈپلائمنٹ، تاکہ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو ہم اپنے پروگرام کے توسط سے آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں، اگر کہیں آپ نے سنانا تو وہ بھی سنا سکتے ہیں آپ. بالکل، دیر از نو ایشو. آج فیڈرل منسٹر انٹیریئر تشریف لائے تھے. ہی اسپینٹ ہول ڈے دیر، اور ابھی کچھ دن پہلے وہ تربت بھی گئے تھے جب ہمارے ڈی سی صاحب شہید ہوئے تھے. تو دیر از نو ایشو ود دا فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی، ظاہر ہے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری سپورٹ کرنی ہے اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر بھی تشریف لا رہے ہیں. آج انہوں نے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا تھا. تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ ہوں گی مل کے، اور ایک ہول گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کریں گے اور اس چیلنج کا سامنا کریں گے. حیدر نقوی صاحب بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی نقوی صاحب. السلام علیکم سرفراز بھائی. پہلے تو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں اس سے 100% متفق ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار آپ کو اور پاکستان کو کامیاب کرے. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ایک بڑا تاثر بنایا جاتا ہے یہ جو آپ نے سوشل موبلائزیشن کی یا نیریٹو بلڈنگ کی بات کی کہ یہ بلوچ اور فوج کی جنگ ہے. اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے گراؤنڈ پر نیریٹو بلڈنگ کو آگے بڑھانے کے لیے بلوچستان کی حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ لیڈ لے رہی ہے اس سب ورژن کے اگینسٹ. یہ سب ورژن بھی آل آف سڈن نہیں ہو سکتی ہے، ایک دن میں نہیں ہو سکتی ہے، اور جو کاؤنٹر سب ورژن ہے وہ بھی ایک دن میں نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بڑے سالڈ میجرز لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سب ورژن کے اگینسٹ، اس مارا ماری کے اگینسٹ، اس وائلنس کے اگینسٹ، جس طرح ادھر وہ 3 اسٹریٹجیز لے کے چل رہے ہیں، ہم انشاءاللہ 5 اسٹریٹجیز لے کے چلیں گے اور پروونشل گورنمنٹ آپ کو لیڈ پہ نظر آئے گی. چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب. سرفراز بگٹی صاحب، آپ وی آر پراؤڈ آف یو. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو پاکستان کی لڑائی جو ہے فرنٹ فٹ پر کھڑے ہو کے اور فرنٹ سے لڑ کے اور جہاد کے طور پر کر رہے ہیں. اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے. لیکن میں 3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو ساری آبادی ہے نا، اور اتنے وسائل ہیں کہ ایک ایک بندہ بھی سونے میں تولا جائے تو اٹ از پاسبل. تو یہ جو پہلے بات تھی احساس محرومی، اس کی کیا سٹیج ہے؟ اور آیا دشمن یا دہشت گرد یا یعنی تخریب کار یا جو بھی کہنا ہے، آپ جیسے محب وطن وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ابھی تک تو ان کو کچلنا چاہیے تھا. یہ 100 بندوں کی بات کرتے ہیں. ایک ہمارا شہید بھی جو ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے 1 لاکھ بندے بھی مارنے جائے تو کم ہے.
تو یہ تو مجھے تو نہ، یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. جی بھٹی صاحب. اور تیسرا، آپ الٹیمیٹم ایک دفعہ دے دیں کہ 3 دن میں یہ بندے ہتھیار پھینک کے ملک کا یعنی وفاداری کا حلف اٹھائیں، نہیں تو پھر ان کو ملیامیٹ کیا جائے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دیکھیے چودھری صاحب، آئی ایگری وتھ یو، بٹ دیکھیے یہ جو سینس آف ڈیپریویشن ہے، میں اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں، اور بار بار پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ اس کنفیوژن سے نکل آئیں کہ دس از ناٹ دا ریزن. وہ اس لیے آپ سے نہیں لڑ رہے ہیں کہ وہاں پر سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیشن اسٹیٹ کریو کرنی ہے اپنے لیے، اور وہ وائلنس کے ذریعے کرنی ہے. اور وہ اگر آج آپ فرض کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ان پیرلل، وہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہے، کیا وہ گجرانوالا میں ہے؟ جو کراچی میں ہے، کیا وہ کشمور میں ہے؟ جو اسلام آباد میں ہے، کیا وہ باراکو میں ہے؟ ڈیولپمنٹ از ناٹ دا ایشو. بنیادی طور پہ ایشو ڈفرینٹ ہے. اور نمبر 2، یس، بیڈ گورننس جو ہے وہ ایک کاز ضرور ہے، ان کو کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے. ہم نے اس گورننس کو امپروو کرنا ہے. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کی یہ جو نوکریاں بکتی تھیں، یہ جو فراڈ ہوتا تھا، کرپشن ہوتی تھی، اس کے اگینسٹ بڑی سخت آئینی ہاتھوں سے ہم نمٹ رہے ہیں. کرپشن کے اگینسٹ ہم بڑا سخت کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ چینجز نظر آئیں گی بہت جلدی. تو ہم اس کو امپروو ضرور کریں گے جو پیراڈائم ہے ڈیولپمنٹ کا. لیکن ڈیولپمنٹ از ناٹ دا ریزن. ان پیرلل ڈیولپمنٹ میں اس کو کہتا ہوں، انڈر ڈیولپمنٹ نہیں کہتا ہوں. اور یہ کلونیل ٹائم سے لے کر آج تک ڈیولپنگ نیشنز کا سب کا ایشو رہا ہے. یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا شیئر ڈالے، ہم بھی ڈالیں گے، اینٹی کرپشن ڈرائیو کریں گے، چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وائلنس کی اجازت تو اس بیچ میں کسی کو نہیں دی جا سکتی. ہاں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کو کچلنے والی بات ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ گرے میں سیکورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں اور یہ آپریٹ کر رہی ہیں. اور یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ را ڈریون وار ہے. جب یہ را ڈریون وار ہے تو اس کا کاؤنٹر بھی انٹیلیجنس نے کرنا ہے، اور انٹیلیجنس جو ہے وہ بہتر کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کاؤنٹر بھی کریں گے. سیکورٹی کا جو پیراڈائم ہے اور جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے، ان دونوں کو پیرلل چلائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ صاحب. ناظرین، ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے کچھ قوانین کے اندر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کچھ آئینی ترامیم کے مسودے حکومت وقت نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. آج ایجنڈے پر موجود تھے، کسی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے. اب بتایا جا رہا ہے کہ شاید جمعے کو یا پھر اگلے ویک یہ سارے جو مختلف تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر حکومت عمل درآمد کرے گی. پلان کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف جو اس سٹوری کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، اور اپنے پینل سے بھی ہم ڈسکشن کریں گے. وہ کہتے ہیں نا ناظرین، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، کسی آئین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، کسی قانون کے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی. رات جب یہ نیشنل اسمبلی کا آج جو سیشن ہونا ہے اس کا ایجنڈا جب اپ ڈیٹ ہوا نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر، تو وہاں پہ ڈیرو ڈیر ناظرین چیزیں پڑی ہوئی تھیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر نور عالم خان صاحب، ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے. حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ناظرین ملاقات بھی ہوئی تھی جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ. اب یہ اس ملاقات کا نتیجہ ہے یا پھر پرائیویٹ ممبرز ڈے والے دن جو ہے نور عالم صاحب کو خود سے خیال آیا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا ایک آئینی اور قانونی بحران ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے ان کو جو ہے کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے اپنی خدمات جو ہے پیش کر دیں. ناظرین، جو ایجنڈا ہے انٹروڈکشن آف بلز، اس میں ایک تو آرٹیکل 184 ہے جو ہے سپریم کورٹ کے جو ہے سو موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے ظاہر نظر ثانی اپیل، وہ سارے جو معاملات ہیں. اس کے بعد آرٹیکل جو ہے 51، 59، 106 یہ نیشنل اسمبلی کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حوالے سے، خواتین کی ریزرو سیٹ کے حوالے سے یہ سارے آرٹیکلز ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. اظہر فاروق ہمارے ڈپٹی بیورو چیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. ہم نے بیانات بھی ان کے سنائے، رات بھی میں سن رہا تھا جو ہے محترم جو ہے تاڑ صاحب کو، جو لا منسٹر ہیں اعظم تاڑ صاحب، وہ کہہ رہے تھے ایسے ہوا میں لوگ اڑاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میڈیا کے پاس کوئی خبریں نہیں ہوتی تو وہ پھر خبریں بنانا شروع کر دیتے ہیں. پروڈیوسر صاحب اگر ہم سنا سکتے ہیں تاڑ صاحب کیا فرما رہے ہیں اس حوالے؟ اکتوبر میں ریٹائر ہو جانا ہے، اور جو سینئر موسٹ جج ہیں انہوں نے چیف جسٹس بن جانا ہے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان اکتوبر میں بن جائیں گے. یہ اختیار
آئین نے ایک میکنزم بنا دیا ہے کہ جب چیف جسٹس پاکستان ریٹائر ہوں گے ان کو سکسیڈ کریں گے سینئر پیونی جج. آج کی صورتحال یہی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کی ڈیٹ آف سپر اینویشن ہے اس پہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو سینئر موسٹ جو سینئر پیونی جج ہیں وہ بن جائیں گے. مگر آپ یہ کہ آج کی صورتحال یہ ہے تو مطلب اکتوبر تک یہی صورتحال ہوگی نا؟ میرے پاس علم نجوم تو نہیں ہے. میں پھر وہی بات ہے کہ نہ میں خبر کو روکنے والوں میں سے اور نہ خبر کو بنانے والوں میں. جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق ہی عمل ہونا ہے نا. آئین اگر کہتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی ریٹائرمنٹ پہ جو سینئر موسٹ نیکسٹ ان نمبر ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا تو انشاءاللہ العزیز آئین کے لکھے ہوئے کے مطابق اس وقت ہوگا. جی اظہر فاروق صاحب، جی خبر صاحب، آپ سٹوریز کو فالو کر رہے ہیں. یہ پہلے بیان آتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے. اوور دا ویکینڈ بھی ہم نے سنا تارڑ صاحب کو، جو انفارمیشن منسٹر ہیں ینگ تارڑ صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا. کل تک یہی تھا لیکن خبر آپ لوگ دے رہے تھے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے اور آج یہ ساری چیزیں ایجنڈے پہ آ گئے. یہ ایک تو پہلے یہ بتائیے گا، نور عالم خان صاحب، JUIF، پرائیویٹ ممبرز ڈے اور یہ بل کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کیا ڈاٹس کہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہیں؟ خبر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے سنایا ہے وزیر قانون صاحب کا، جو آدم طاہر صاحب، انہوں نے آگے جا کے ایک اور بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا کہ حکومت کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر نجی بل کے طور پر کوئی پرائیویٹ ممبر لے کے آتا ہے کوئی بل اس طرح کا تو وہ اس کا استحقاق بنتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے کچھ ہی دنوں، وہ بھی نجی بل تھا، وہ بھی نجی بل تھا اور بندہ حکومتی تھا لیکن بل نجی تھا اور حکومت نے اس کو آن کیا پھر اور وہ پاس بھی ہو گیا. لیکن یہ ویسے ناظرین کی سمجھ کے لیے، ناظرین جب یہ بل حکومت ووٹ کرتی ہے تو پھر حکومتی بل ہو جاتا ہے. وہ حکومت سپورٹ، بغیر حکومت کی سپورٹ پہ کے تو کوئی بل پاس ہو ہی نہیں سکتا. آج یہ جو ایجنڈا آج کا تھا، آج تو کورم نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ بل پیش نہیں ہوئے، لیکن یہ ایجنڈے میں اگلے ایجنڈے میں پھر آ رہے ہیں جو ہمارے ذرائع ہے. اس میں ایک اور بل ہے، بیرسٹر دانیال چودھری جو کہ حکومتی ہیں، رکن ہیں، ان کا بھی ایک بل ہے اور وہ بل ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے. اور وہ بھی 1997 کا ایکٹ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی اس میں ترمیم کر رہے ہیں. ترمیمی بل ہے 2024. کتنے ججز بنا رہے ہیں اس میں؟ ججز بنا رہے ہیں جی چیف جسٹس سمیت، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 23 ججز یہ بنا رہے ہیں. ابھی 17 ہے، ابھی 17، 2 اڈاک بھی آ گئے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں مزید اضافہ کر کے 23 بنا رہے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ اس بل میں یہ کہا گیا کہ چونکہ جی بہت زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں، اس وجہ سے اس کو برڈن کم کرنے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافہ بہت ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کچھ مقاصد ہیں، وہ آنے والے دنوں میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو نور عالم خان صاحب کا بل ہے وہ بھی نجی بل ہے، لیکن وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ بل 184(3) میں یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ نظر ثانی کا جو فیصلہ ہوگا، جو بینچ پہلے فیصلہ دے چکا ہوگا، اس کے خلاف جو اپیل جائے گی وہ اب نظر ثانی وہ بینچ نہیں سنے گا، اس سے بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نور عالم خان صاحب کی یہ جو بل ہیں ان کو بھی حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرے گی، اڈاپٹ کرے گی اور حکومتی مدد سے ہی، کیونکہ یہ آئین میں ترمیم ہے. ایک کلیریفیکیشن بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آئین کے اندر ترمیم کے لیے دونوں ہاؤسز کی 2/3 میجورٹی چاہیے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ سیپریٹلی. اور موجودہ جو نمبر گیم ہے اس میں تو بالکل ان کی جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. تو پھر یہ کس طرح ہوگا؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ حکومتی تعاون کے بغیر، حکومتی سپورٹ کے بغیر تو ممکن نہیں. اگر حکومت سپورٹ کرتی بھی ہے تو پھر بھی 224 چاہیے آپ کو نیشنل اسمبلی میں، 66 آپ کو سینیٹرز چاہیے، تو ادھر بھی نہیں پورے ہوتے وہ یہ نمبر. تو ہم نے جو ساری کیلکولیشن دیکھیں، اگر JUI سپورٹ کرتی ہے تو پھر ان کو تقریباً 213 اس وقت حکومت کے پاس ہیں قومی اسمبلی میں، 8 JUI کے ہیں. اور حکومتی جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 3-4 بندے ہم مینج کر سکتے ہیں. وہ جو آزادی کے آزاد ہیں کوئی 40 کے قریب ان پہ نظر ہے حکومت کی. سینٹ میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر حکومتی اتحاد کے پاس 59 ہے، 64 چاہیے. اور وہاں پر JUI کے 5 سینیٹر ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو 64 ہو جائیں گے. بہرحال حکومت جمع تفریق میں لگی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ نیکسٹ یہ آئے گا منگل کو، ہی حکومت جو ہے وہ یہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ خود یہ بل اس طرح کے نہ لے کے آئے، پرائیویٹ ممبر کے ذریعے آئیں اور پھر حکومت جو ہے اس کو وہ اڈاپٹ کرے اور اس کو سپورٹ کرے. نور عالم کو پتہ ہے کہ 6-8 بندے MNAs ہیں ان کے. نور عالم صاحب بغیر جو ہے اپنے پارٹی کے صدر جو ہیں ان کے مولانا صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں یہ بل لے کے آ سکتے. یہ ابھی آج میری بات ہوئی ہے نور عالم خان صاحب سے،
تو وہ بڑے مطمئن ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک اور بل بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دوہری شریعت والا جج نہیں بن سکتا, نہ سپریم کورٹ کا اور نہ ہائی کورٹ کا. اچھی بات ہے. وہ بل بھی حسن, آپ کے پاس کوئی خبر ہے وہ ذرا شیئر بھی کر لیجئے گا, اور اگر خبر جو ابھی اظہر صاحب نے دی ہے اس کے اوپر سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر لیں. جی خاور صاحب, اس میں جو میرے جمعیت علماء اسلام جو جماعت ہے اس کے اندر ذرائع موجود ہیں, ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ نور عالم خان صاحب نے پارٹی میں جماعت میں مشاورت کیے بغیر انہوں نے یہ بل پیش کیے ہیں اور ایجنڈے کے اوپر شامل ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہے پرائیویٹ ممبر جو ہے وہ بل ضرور ہیں, لیکن اس کے باوجود نور عالم خان کا تعلق ہے تو اپنی جماعت سے, جمعیت علماء اسلام سے, تو لہٰذا جماعت کی ہدایت کے اوپر وہ ان کو اپنے بلز واپس لینے ہوں گے. تو بیسیکلی یہ جو آئینی ترمیمی بل ہیں, یہ اب جو اطلاعات ہیں جمعیت علماء اسلام کی, اس کے مطابق اب یہ نور عالم خان کو پارٹی ہدایت کرے گی اور پھر وہ یہ تمام کی تمام آئینی ترامیم کے جو بلز ہیں وہ واپس لیں گے. اس کے علاوہ جیسے جو ہمارے ڈپٹی بیورو چیف بتا رہے ہیں کہ یہ آئندہ منگل کو ہی آئیں گے, یعنی اس میں منگل تک کا وقت موجود ہے. مولانا فضل الرحمان جو میری اطلاعات ہیں اس وقت وہ لاہور میں موجود ہیں اور آج رات یا وہ کل صبح واپس اسلام آباد آئیں گے, اور جو ہی اسلام آباد آئیں گے تو یقینی طور پر پارٹی کا اجلاس بھی وہ طلب کریں گے اور نور عالم خان صاحب کو بھی اس میں بلایا جائے گا. اور اس میں پھر لیکن آپ کی خبر ابھی تک یہ آپ اسی خبر پہ رکے ہوئے ہیں کہ جو ہے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے, اور یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے کا معاملہ ہے جو ہے اظہر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی حکومت کا کچھ پلان ہے, کوئی خبر ہے اس حوالے سے آپ کے پاس؟ دیکھیے اس حوالے سے خبر تو موجود نہیں ہے, لیکن جتنا بیک لاگ ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جتنی پینڈنسی کیسز کی, یعنی ہائی کورٹ میں بھی اگر ججز کی تعداد بڑھانی پڑے تو بڑھانی چاہیے. وہ آپ کی بالکل بات صحیح. کورٹ میں بھی اگر صحیح سپریم کورٹ میں بھی آپ بڑھانی چاہیے, کیونکہ دیکھیے پینڈنسی ہے, جو سیاسی مقدمات یہ عدالتیں سن رہی ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹ ہیں چاہے سپریم کورٹ ہے, اس سے آدمی کا کیا لینا دینا. عام آدمی تو سفر کر رہا ہے. آپ کی بات سمجھ آئے گی. چلیں 2-3 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کے. نقوی صاحب یہ بڑی جاتی ہے. بالکل صحیح. نقوی صاحب خبر کوئی ہے آپ کے پاس, یہ جو ایک تنازع کھڑا ہوا ہے ایکسٹینشن کا, جو ہے سینئر پینل جج کو نہیں بننے دینا جو ہے چیف جسٹس, اس حوالے سے کوئی خبریں چل رہی ہیں. ایک طرف حکومت کہتی ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کچھ نہیں ہونے جا رہا, پھر اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کامنٹ یا خبر اگر ہے تو پلیز. دیکھیں طاہر صاحب نے کل رات وہی بات کی جو کل میں نے شو میں بات کی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب سینئر موسٹ جج ہیں اور ان کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. طاہر صاحب کے پاس تو علم نجوم نہیں ہوگا, لیکن میں علم نجوم کی بنیاد پہ بتا دیتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ایک بات. اور دوسری یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی, نہ صرف سپریم کورٹ کے ججز کی بلکہ ہائی کورٹ کے ججز کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن جو دوسری بڑی ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, خبر بھائی آپ تو اخبار پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں, 20-25 سال سے آپ اخبار پڑھ رہے ہیں. ایک صبح کا اخبار ہوتا ہے اور ایک شام کا اخبار ہوتا ہے. صبح کے اخبار میں بڑی سنجیدہ خبریں ہوتی ہیں جس کی ادارہ ذمہ داری لیتا ہے. شام کے اخبار میں صرف شڑلیاں چھوڑی جاتی ہیں, صرف یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں صرف شام کا اخبار بن کے رہ گئے اور پاکستانی قوم کو اس کے پیچھے لگایا ہوا. جی چلیں چودھری غلام حسین صاحب, یہ جو ہے بہت کچھ جو ہے کہا بھی ہے اظہر فاروق صاحب نے اور نہیں بھی کہا کہ حکومت کہیں پہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے, اور یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ اتنے بلز آ جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے آگے جو آ جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے کامنٹ کیا, پہ آپ کو سناتے ہیں. ہونے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیکھنا تو وہ چیز ہے نا کہ اور ریکارڈ کون سی چیز ہے. دیکھیں آئین میں امینڈمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور کوئی بھی امینڈمنٹ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے, ان کی عمر کی حد بھی ہو سکتی ہے, سینیورٹی پہ جو فارمولا دیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ آئین میں امینڈمنٹ ہوگی تو پھر ہے نا, تو اگر آئین میں امینڈمنٹ ہوگی تو اس کے مطابق ہو جائے گا. ابھی فی الحال تو جو آئین ہے اسی کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا, اسی مطابق فیصلے کرنے ہوں. رات جب ہمارے خواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں پٹی چلا دیں کہ اگلے چیف جسٹس صاحب یہ ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ ایٹریبیوٹ مت کریں یہ خبر. سنیں میں اگر وہ یہاں پہ آپ کے نام سے پٹی چلا سکتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے. نہیں میں دیکھیں دیر از کچھ کیا کہتے ہیں سلپ ان میں سمجھ گیا, ابھی کافی دیر ہے, 2 مہینے پڑے ہیں. ابھی یہ اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا یہ شک میں ڈالتی ہے چیز کو.
नाजरीन, ये जो कहना चाह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ. देयर आर मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स, कि एक कप जो है वो आपके होंठों तक जब पहुंचता है तो दरमियान में कहीं भी कोई स्लिप हो सकता है. अब वो क्या स्लिप होगा, चौधरी साहब सवाल भी कर रहे हैं, कोई खबर है तो वो भी शेयर कर लें. नहीं, सवाल किससे करने हैं? अब हमारे साथ हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब हैं. सबसे पहले स्टोरी इन्होंने ब्रेक की हुई है. ये जो अच्छा, हाँ, मलिक साहब जी. तो ਅੱਜ ਕੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ था नाश्तों से गया था? चौधरी साहब, वो कोरम इनका ये कहना है कि चूंकि वो एमपीए की डेथ हुई है तो कुछ लोग वहां पे चले गए थे, जिसकी वजह से वो ट्रानत तनवीर के भाई फौत हुए हैं, तो इस वजह से आज कोरम टूटा है. लेकिन आज मुकम्मल तौर पे तैयारी तो थी कि ये बिल जो है वो आज पेश होंगे और फिर कमेटीज को रेफर होंगे. लेकिन ये खबर बिल्कुल कन्फर्म है कि ये अगले मंगल को फिर आ रहे हैं और ये कमेटी को जाएंगे और इनको आगे जो है वो थ्रू किया जाएगा. चलें अजहर फारूक साहब, बहुत आपके पास गारंटी है कि ये चौधरी साहब, वो यहाँ पे आपको पता है कि चीजें बड़ी तेजी से डेवलप होती हैं. नाज़रीन, अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं. ब्रेक के बाद हम इसी मौजू के ऊपर अपनी जो है बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे. नाज़रीन, ये जजेस की तादाद बढ़ेगी, कम होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियारात होंगे, 184(3) के अंदर क्या जो है अमेंडमेंट्स होंगी, ये सारे के सारे जो मामलात हैं उस वक्त शुरू हुए जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया कि वो जो नशिस्तें हैं मखसूस ख़वातीन की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दी जाएं, क्योंकि ये उनका हक है. वो आपको पता है मेजॉरिटी फैसला था जिसको हुकूमत ये समझती है कि खिलाफ कानून, खिलाफ आइन ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया. आज जो है बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो गए इलेक्शन कमीशन, वो वैसे सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए कि वो इम्प्लीमेंट करवाएं वो जो फैसला आया क्योंकि अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई. उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की है कि वो 41 लोग जिनके हवाले से अभी नोटिफिकेशन इशू होना है, वो मामला जो है इल्तवा में डाल दें जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती या फर्दर इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट से डेवलपमेंट नहीं होते. सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है हमारे 39 कैंडिडेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए. इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस मांगी है. बाकी के बारे में क्या अहकामात है, हमने इस्तदा किए कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ जाए. इलेक्शन कमीशन ने केस को एडजर्न कर लिया 18 सितंबर तक. उम्मीद है बाय दिन सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर और वाजे कर देगी. इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने ये भी दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन को कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन जो उन्होंने करवाया हुआ है वो तमाम जो है तफसीलात जमा करवा दी इलेक्शन कमीशन, तो एक नोटिफिकेशन जो है इशू कर दें, सर्टिफिकेट उनको दे दें. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरी मर्तबा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करके डॉक्यूमेंट सारे 8 मार्च को इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दिए थे. आज तक इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट हमें इशू नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर इलेक्शन न हुए हो किसी पार्टी का तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो मैटर को देखे. अगर इलेक्शन हुए हो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है उसको सर्टिफिकेट इशू करने से इनकार करे. हसन अयूब साहब, अभी तक क्या आप अपनी जो है स्टोरी के ऊपर पक्के हैं कि तहरीक इंसाफ को एक सीट भी नहीं मिलेगी और तहरीक इंसाफ इसी तरह खज्जल खराब होती रहेगी गलियों में, बाजारों में, चौकों में? जी बिल्कुल, मैं आज भी अपनी उस बात के ऊपर, अपनी खबर के ऊपर कायम हूँ कि तहरीक इंसाफ को एक भी मखसूस नशिस्त वो नहीं मिलनी, चाहे वो वुमेन सीट्स हैं चाहे वो माइनॉरिटी सीट्स हैं. और ये भी मैं इस बात पर कायम हूँ कि जो तहरीक इंसाफ है इसको पार्लिमानी जमात का स्टेटस नहीं मिलेगा. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो आजाद अरकान शामिल वक्त कम है, मैं बाकी लोगों से भी थोड़ा क्विक कमेंट ले लूं. नकी साहब, वक्त बहुत कम है, आपको क्या लग रहा है कि क्या फैसले पे अमल दरामद होगा या आप भी जो है हसन अयूब के साथ खड़े हैं? नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूँ, लगना एक अलग चीज है. आप 9 मई के जिम्मेदारों को बिल्कुल अलग कर दें, उसके बाद जो लोग बचते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर उसको एक बतौर सियासी जमात और उनका जो पार्लियामेंट में हक है वो पूरा दिया जाए. यही एक बिल्कुल सही. चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बाल थोड़ा आप तमाशा चलने दें, अभी इन्हें काले ना पवो. नाजरीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की राय सुन ली, देख ली, समझ ली. अब वक्त ही बताएगा कि कौन सही साबित होता है कौन गलत. आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.